میرے ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آج میں جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا سکھاؤں گی اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی. تو میرے ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا. انشاءاللہ سبق کے بعد آپ لوگوں کو میں اس خاص نماز کے بارے میں ضرور بتاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہماری شان قرآن. تو میرے ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آج میں جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا سکھاؤں گی اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی. تو میرے ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا. انشاءاللہ سبق کے بعد آپ لوگوں کو میں اس خاص نماز کے بارے میں ضرور بتاؤں گی. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. تو ماشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن کریم کا میرا چینل ہے اور قرآن پاک پڑھانا میں سکھاتی ہوں. بیسک ہمارا ہے نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ ہمارا کافی سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تختے نمبر 1 تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. اس میں آنے والے جو ہمارے ورڈ ہیں مطلب کہ مصالحہ کے لفظ سختی والے نرمی والے یہ سب میں نے اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. تختی نمبر 2 تجوید کے ساتھ ہماری مکمل ہو گئی ہے. تختی نمبر 3 جس میں آنے والے مد اور سوالات ہیں یہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تختی نمبر 4 جس میں میں نے حرکات کے بارے میں بتایا ہے. تختی نمبر 5 تنوین یہ سب ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تختی نمبر 6 تختی نمبر 7 بڑی افکار. تختی نمبر 8 رفع مدہ اور رفع لین کے بارے میں نے بتا دیا ہے. تختی نمبر 9 اس میں کافی سارے ہمارے مد آ رہے ہیں یہ بھی ہم نے ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا ہے. یا ام الکسرہ اور بھی اس میں بہت سارے جو سوال ہیں سب ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تختی نمبر 10 کے بارے میں بتایا ہے. تختی نمبر 11 ہماری ماشاءاللہ چل رہی ہے. اس میں کٹا عارضی اور بھی کافی سارا جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. تختی نمبر 11 ہماری چل رہی ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ با زبر اب قو کھڑا زبر قو اب قو. حمزہ با زبر اب قو کھڑا زبر قو اب قو. عین دال زبر عد زین عدن آیت عدن. عین دال زبر عد نون زین عدن آیت عدن. عین شین زبر عش ضاد زين عشر آیت عشر. عین شین زبر عش ضاد زين عشر آیت عشر. یا قاف زبر یا شین کھڑا زبر شا یخشا. یا قاف زبر یا شین کھڑا زبر شا یخشا. یا سین زبر یس عین کھڑا زبر عا یسعا. یا سین زبر یس عین کھڑا زبر عا یسعا. ٹھیک ہے. اب با پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با جو ہے وہ قلقلہ کا حرف ہے. اور کھینچے گا کیونکہ کڑی حرکات ہے. عد قلقلہ کا حرف ہے. نین پر ہمارا ہو رہا ہے اظہار کیونکہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آیت عدن اس کے اندر دال پہ ہمیں قلقلہ بھی کرنا ہے اور لاسٹ میں نون کی آواز ہمیں ہلکی سی ضرور واضح کرنی ہے. عدن عدن. ٹھیک ہے. عشر آیت عشر. آیت سے پہلے جو ہے رن ہمیں باریک پڑھنا ہے کیونکہ رو کے نیچے کی حرکت ہے. اور عشر میں ہمیں رو کو پر پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ رو جو ہے آیت کرنے کی صورت میں ساکن ہو گیا اور ساکن رو سے پہلے ہم دیکھیں گے کون سی حرکت ہے. اگر اوپر کی حرکت ہوگی تو رو کو ہم پر پڑھیں گے, نیچے کی ہوگی تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو رو ساکن سے پہلے بھی ساکن ہی ہے, اس سے پہلے کی حرکت کو دیکھیں گے تو زبر ہے, اس لیے عشر کو ہم نے پر پڑھا. اور یق میں قاف اوپر پڑھیں گے کیونکہ مصالحہ کا حرف ہے. ٹھیک ہے. نارمل یہ یخشا اور یسعا بہت ہی زیادہ ایزی. ٹھیک ہے. تو نماز کا وقت جو ہے ماشاءاللہ 3 ہمارے کلمے تجوید اور ترجمے کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں. تکبیر یعنی اللہ اکبر سے لے کر سورہ سلام تک میں نے تجوید اور ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا ہے. نماز کا طریقہ, بدر نماز کا طریقہ, وضو کرنے کا طریقہ یہ سب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, پڑھا دیا ہے, سکھا دیا ہے. صورتوں کے فضائل بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں.
عاشورہ کے روزے کی بھی فضائل وغیرہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اور کچھ اہم باتیں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. مکمل طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو آج جو ہے میں نماز کا جو ورک ہے آپ لوگوں کو نہیں دیتی. آج میں آپ لوگوں کو نماز کے تسبیح کا طریقہ بتاؤں گی مکمل. اس کاپی کا بھی آپ لوگ وزٹ کر لیں. اس کے بعد جو ہے ہم اپنی صلاۃ تسبیح کی نماز کی طرف چلتے ہیں. اور پھر مستعلیہ ٹھیک ہے. جلدی سے پڑھنے والے لوگ سخت سے پڑھنے والے. تختی نمبر 3 کی ڈیفینیشن. تختی نمبر 3 میں آنے والا مد, اس کی مقدار, رکعتیں, قوسین ہمارا تختی نمبر 3 میں آنے والا سوال ہے. آیت کی صورت میں گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے. مدلین کی ڈیفینیشن, اظہار کی ڈیفینیشن, مد عارف کی ڈیفینیشن, مد واجب کی ڈیفینیشن. ہمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. مد عوض کی ڈیفینیشن, اطفا کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. تختی نمبر 9 میں ہمارا سوال آیا ہے یوم الفترہ, اس کی ڈیفینیشن. اور قلقلہ کے حروف, جیسے کہ ابھی سبق میں قلقلہ کے حروف پائے ہیں, یہ جہاں کہیں بھی ساکن ہوں گے تو وہاں ہمیں کیا کرنا ہے, قلقلہ, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کر کے بتایا تھا. تو بڑھتے ہیں ہم اپنی صلاۃ التسبیح کے وقت کی طرف. تو جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے یہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں, نفل کہلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی نیت ہم کچھ اس طرح کریں گے. نیت کرتی ہوں نماز کے لیے, نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے. 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح, وقت جو بھی ہو ٹھیک ہے. میں حاضر کہوں گی کیونکہ میں جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی. وقت حاضر, منہ میں رکھانے کعبے کی طرف, اللہ اکبر. ٹھیک ہے. ہم نے اللہ اکبر کیا, اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنی رکعتیں شروع کی. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, اس خوبصورت سی نماز کے جو فضائل ہیں یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے روزانہ ایک دفعہ اسے پڑھیں. اور اگر روزانہ آپ اسے ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں. اور ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار, اور سال میں ایک بار بھی نہیں تو زندگی میں ایک بار اسے ضرور پڑھیں. اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, آپ لوگوں پر نازل رہیں گی. ایک بار زندگی میں کوشش کریں کہ اس کو ضرور پڑھ لیں. ویسے تو جمعے پڑھ لیا کریں تو بہت انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی. تو پڑھتے ہیں ہم اس طرف کے کس طریقے سے ہمیں نماز پڑھی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے نیت کی, اللہ اکبر کیا, اس کے بعد دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے. اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی. ٹھیک ہے. ثنا پڑھ لی مکمل. میں نے ثنا پڑھنے کا اور پوری نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا, آپ ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ثنا پڑھی, اس کے بعد جو ہے ہمیں 15 دفعہ ہمیں سوم کلمہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہاں تک 15 دفعہ. یاد رہے کہ ثنا کے بعد ہمیں پڑھنا ہے 15 دفعہ. ٹھیک ہے. ایک رکعت میں ٹوٹل 75 دفعہ ہمیں یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا ایک رکعت میں 75 دفعہ. تو جیسے ہم نے ثنا پڑھی اس کے بعد 15 دفعہ ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک پڑھا. اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا تجوید کے ساتھ جس طرح میں نے پڑھنا سکھایا ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے ہم نے جو ہے کوئی بھی ایک سورت پڑھ لی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 دفعہ ہم نے پڑھا. کتنی دفعہ ہو گیا, 25 دفعہ. ٹھیک ہے. پھر ہم رکوع میں چلے گئے. رکوع کی تسبیح پڑھی یا تو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ. میں نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. پھر دوبارہ میں ایک دفعہ دوہرا دیتی ہوں. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. ہم نے 3 دفعہ پڑھ لیا یا 5 یا 7 دفعہ. اس کے بعد ہم نے رکوع کی ہی پوزیشن میں, رکوع کی ہی حالت میں 10 دفعہ ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھا 10 دفعہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا 35 دفعہ. پھر ہم کھڑے ہوئے کہتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو گئے. پھر ہم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ہو گیا 45 دفعہ. پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلی جائیں گے. پھر ہم نے سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی ہم نے اسے پڑھا 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ, آپ کی مرضی کے اوپر ہے. عموماً 3 دفعہ ہی پڑھتے ہیں. تو ہم نے تسبیح پڑھی اور
सजदे की ही पोजीशन में, उसी हालत में हमने इसे 10 दफा पढ़ा सोम कलमे को, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ठीक है, 10 दफा हमने इसे पढ़ लिया, कितना हो गया 45, नहीं 45 नहीं 55। ठीक है, 55 दफा हमारा ये हो चुका। फिर उसके बाद एक सजदा करने के बाद हम उठेंगे अल्लाह अकबर कहकर। ठीक है, फिर हमने 10 दफा पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 दफा पढ़ लिया तो ये हो गया हमारा 65 टाइम। ठीक है, फिर दोबारा से हम सजदे में चले जाएंगे और सजदे की जो हमारी तस्बीह है वो पढ़ने के बाद 10 दफा हमने दोबारा से पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल 75 दफा। याद रहे कि एक सजदे के बाद बीच में बैठकर हमें ये 10 दफा पढ़ना है और दूसरे सजदे के बाद नहीं पढ़ना। ठीक है, दूसरे सजदे के बाद डायरेक्ट हमने खड़ा हो जाना है। ठीक है, फिर हमें सना तो पढ़नी नहीं है दूसरी और तीसरी और चौथी रकात में, तो अब हम डायरेक्ट 15 दफा ये कलमा पढ़ेंगे। ठीक है, उठते के साथ ही डायरेक्ट 15 दफा ये कलमा पढ़ा, फिर तस्मिया सूरत फातिहा, फिर दूसरी कोई सूरत, फिर 10 दफा, फिर रुकू में चले गए, रुकू में 10 दफा, रुकू से उठे उसमें 10 दफा, सजदे में गए उसमें 10 दफा, सजदे से उठकर 10 दफा, ठीक है, फिर दोबारा सजदे में जाकर 10 दफा, फिर हम बैठ गए, हमने कौदा औला पढ़ा। मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कौदा औला में क्या पढ़ते हैं, कौदा आखिरा में। ठीक है, तो कौदा औला में हमने सिर्फ तशहुद पढ़ी, उसके बाद जो है हम खड़े हो गए, फिर हमने तीसरी रकात, ठीक है, 15 दफा तीसरी रकात में खड़े होते के साथ ही हमने सोम कलमा पढ़ लिया। फिर सेम उसी तरीके से हमने अपनी 2 रकातें पढ़ ली, फिर कौदा आखिरा में हमने बैठकर तशहुद पढ़नी है और दुरूद शरीफ और रब्बि जअलनी, फिर हमने सलाम पढ़ लिया। बहुत ही इजी है, कुछ अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊं, फिर भी मुझे आप कमेंट में कुछ भी सवालों कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।